بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ حضرات گرامی قدر، بزرگوں اور دوستوں، انتہائی قابل قدر اور قابل احترام معززات، مکرمات، اسلامی روحانی ماں اور بہن، آج رمضان المبارک دا تیسرا خطبہ جمعۃ المبارکہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی دی بارگاہ اقدس اندر دعا ہے کہ اللہ تعالی ساڑیاں تمام مسلمانہ دیاں کیتیاں ہوئیاں نیکیاں اپنی بارگاہ اندر قبول فرما لے، اور ساڑے واسطے بخشش دا ذریعہ بنا دے اس رمضان دے مہینے نو۔ رمضان المبارک دے تقریباً 17 رمضان نو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میری اور تہاڈی روحانی ماں پیغمبر علیہ السلام دی لاڈلی بیوی دی وفات ہے۔ اسے حوالے نال آپ دے چند فضائل انشاءاللہ عرض کرن دی کوشش کرانگا۔ آپ دا نام ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور آپ دے باپ دا نام ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دی والدہ دا نام اصل زینب ہے، اور کنیت اونا دی ام رومان ہے۔ ام رومان تو ہی آپ دا نام مشہور ہو گیا۔
یعنی باپ دا نام ابو بکر صدیق ہے اور ماں دا نام ام رومان ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا 9 شوال نو مکہ المکرمہ اندر پیدا ہوئیاں۔ بولو شوال دی کنی تاریخ سی؟ 9 یاد رکھنی ہے ماشاءاللہ۔ اور ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں خوش نصیب لوگاں دے اندر انہاں دا شمار ہے کہ جدو انہاں نے اپنیاں اکھاں کھولیاں تو ایمان دی حالت اندر، چونکہ آپ دے والد محترم بھی مسلمان، آپ دی والدہ بھی مسلمان، آپ دا دادا بھی مسلمان، یعنی آپ نے مسلمان گھرانے اندر آنکھ کھولی۔ اور ماں جی عائشہ رضی اللہ فرمایا کر دیا سن کہ میں انہاں خوش نصیب لوگاں اندر ہاں کہ جنہ دے کناں نے آج تک شرک نہیں سنیا۔ خیر انہاں دے بہت سارے فضائل نے، میں جدوں مطالعہ کر رہا اور میری سمجھ سے بات آندی کہ یار سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دی فضیلت میں کی بیان کر سکنا، تسی کی بیان کر سکتے ہو؟ بڑے تو بڑا محدث ہوئے، مفکر ہوئے، مجتہد ہوئے، امام ہوئے، عالم ہوئے، اسی کی شان بیان کر سکنے ہاں کہ جنہ دی شان اللہ دی ذات خود بیان کر دے۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دا او حجرہ، چھوٹا جہا حجرہ جدے وچ نبی علیہ السلام دے نال نکاح ہویا، تو نبی علیہ السلام سیدہ عائشہ نو لے کے اس حجرے اندر تشریف لے آئے۔ اس حجرے دا اتنا مقام ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کردے سی کہ ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ آپ فرمانے سی کہ میرے ممبر تو لے کے حجرہ عائشہ تک اللہ نے ساری جگہ جنت بنا دیتی۔ اگر میں صرف اینی کو گالا کہہ کے خطبہ ختم کر دے آنا تو ماں دی شان ایچی بیان ہو گئی کہ ماں جی جس حجرے اندر، جس گھر اندر رہندے نے، اللہ تعالیٰ نے اس حجرے نو جنت بنا دیتا۔ ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ یعنی یہ دے اندر محدثین نے کئی باتاں لکھیاں نے۔ ایک تو یہ ہے کہ کئیاں بات لکھی قیامت والا دن ہوئے گا، ممبر تو لے کے حجرہ عائشہ تک جنی جگہ ہے نا، اللہ تعالیٰ اٹھا کے جنت وچ لے جائے گا، اتنا مقام ہے۔ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو یاد رکھیے ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دے حوالے نال میں چند باتاں عرض کرنا گا، انشاءاللہ دعا فرماؤ کہ اللہ تعالی قیامت والے دن ماں جی دا ساتھ سانو نصیب فرما تھے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے سن، سیدنا علی فرمانے نے کہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کہ اے واجب التعظیم ماں نے سارے مومنہ دیا ماں، سارے مؤمنین دی ماں ہے، واجب التعظیم ہے، عزت دے لائق ہے۔ اور سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے سی، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو علم اتنا عطا فرمایا کہ کوئی بھی کائنات اندر ماں جی دے علم دا مقابلہ نہیں سی کر سکتا۔ اور امام زہری رحمہ اللہ بہت بڑے امام گزرے، فرمانے نے کہ ساری کائنات دا علم کٹھا کیتا جائے، تمام ازواج مطہرات دا علم کٹھا کیتا جائے تو ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دے علم دا مقابلہ بولو کر سکدا؟ یعنی اندازہ کیجئے کہ بڑے بڑے صحابہ کرام، سیدنا عثمان جیسے، حضرت عمر جیسے بڑے بڑے صحابہ کرام ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دے کولو آ کے مسئلہ دریافت کریا کر دے سن۔
تو اس واسطے میرا بھی حق بنتا ہے، تہاڈا بھی حق بنتا ہے کہ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی شان نو پہچانیا جائے، انہاں دی عزت کیتی جائے۔ اور جڑے لوگ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ برا کہندے نے انشاءاللہ قیامت والے دن بھر لین گے۔ انشاءاللہ ماں جی دی شان بیان کرنا، ایمان لے آنا ساڑھے ایمان دا حصہ ہے۔ تو آئیے ذرا توجہ فرمائیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے ایک مقام تے فرمایا ہے، فرمایا کہ یا نساء النبی لستن کا احد من النساء، اے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیجئے نبی علیہ السلام دیاں بیویاں دے بارے، فرمایا یا نساء النبی لستن کا احد من النساء۔ اللہ پاک نے ماما دی اتنی شان بیان فرمائی، اتنا مقام بیان فرمایا ہے، اے نبی دیو بیویو تواڈیاں ورگیاں کائنات اندر اللہ نے عورتاں کوئی نہیں بنائیاں۔ اس طرح سمجھو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی کائنات اندر عورت کوئی نہیں، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی کائنات اندر عورت کوئی نہیں، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی کائنات اندر عورت کوئی نہیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت زینب، اور میری ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورگیاں کائنات اندر اللہ نے عورتاں بنائیاں کوئی نہیں، اتنیاں عظمت والیاں نبی علیہ السلام دیاں بیویاں نے۔ فرمایا یا نساء النبی لستن کا احد من النساء، اتنیاں عظمت والیاں ماں نے، آؤ میں ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دی عزت بیان کراں۔ آؤ ذرا قرآن پاک دا ایک اور مقام بھی سنیے، فرمایا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ سنیے لوگوں جو میں پیغام دینا چاہنا، پیغام الغور فرمائیے، فرمایا کہ النبی اولا بالمؤمنین، مومن کیڑا ہوندہ ہے جدی جان نالو بھی زیادہ عزیز جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ توجہ فرمانا، توجہ کرنا ہے لوگوں، ساری کائنات نالو بڑھ کے ساڑھے نزدیک نبی علیہ السلام دی ذات نے، حتیٰ کہ ساڑھی جان نالو بھی زیادہ عزیز محمد مصطفیٰ نے۔ فرمایا مومن بندہ او ہوندے جڑا اپنی جان نالو زیادہ نبی علیہ السلام نو محبوب جانے۔ فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی علیہ السلام دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں نے، سارے بولو مومنہ دیاں ماواں نے نا انشاءاللہ، آئیے سارے مومنہ دیاں ماواں نے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، آئیے ذرا غور فرمان دے جانا جو میں پیغام دینا چاہنا ہوں۔ حدیث صحیح البخاری اندر امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان دینے میں رات ستا ہویا ہوں۔ صحیح البخاری اندر دیگر کتب اندر بات موجود ہے، فرمایا میں ستا ہویا خواب اندر ایک ریشمی کپڑے اندر ایک شکل صورت دکھائی گئی ہے، ایک تصویر میں نو دکھائی گئی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے نے دوسری رات خواب اندر پھر میں نو دکھائی گئی ہے تصویر، اور تیسری رات پھر خواب اندر میں نو ریشمی کپڑے دے اندر ایسا ملبوس ایک صورت میں نو دکھائی گئی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے نے میں نو 3 راتاں دکھائی گئی ہے۔ تیسری رات نبی علیہ السلام نے سوال کیتا، فرمایا اے تصویر کے دیئے صورت کے دیئے؟ دسیا گیا محبوب جی ابو بکر صدیق دی بیٹی صدیقہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دی بیٹی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی تصویر ہے، اونا دی صورت دوانو دکھائی جا رہی ہے۔ کیوں دکھائی جا رہی ہے؟ فرمایا دنیا اندر بھی بیوی ہے، قیامت والے دن بھی تواڈی بیوی ہوئے گی۔ آئیے لوگوں اس شان ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے۔ فرمایا دنیا اندر بھی بیوی ہے تے بولو جنت اندر بھی۔ ایتھے نا ایک میں مسئلے دی وضاحت کر دے ہاں، بعض لوگ کہندے نے جدوں بندے بیوی فوت ہو جاندی ہے نکاح ٹوٹ جاندا ہے، بولو نکاح
میں یار نکاح اتنا کچا تو نہیں ہوتا ویسے ٹوٹ تو نہیں جاتا بھیا وے نا سب تو وڈی دلیل ہے آپ نے فرمایا تہاڈی دنیا چ بھی بیوی ہے تے جنت چ بھی تے جی آپ دا نکاح اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دی وفات تو بعد ٹوٹ گیا تے پھر آپ نو جنت میں بیوی دا حق نہیں ہو سکتا لہذا مینوں نے ایک یقین کرو ایک بندہ کہنے لگا میری ہمشیرہ فوت ہو گئی مولوی صاحب نے کہا کہ تو دے واسطے غیر محرم ہو گئے ہیں کی ہو گئے ہیں غیر محرم ہو اے مسئلہ جے ذرا توجہ نہ سنو ساڈے معاشرے اندر بڑا عام جے بیوی فوت ہو گیا لگا میری ہمشیرہ فوت ہو گئی ساڑا جڑا بینوئی ہے نا انہوں مولوی صاحب نے کہا نا تو ہاتھ بھی نہیں لا سکتا تے چہرہ بھی نہیں ویکھ سکتا اپنی بیوی دا چونکہ ہن تیری رہی نہیں تو غیر محرم ہو گیا دے واسطے تو جنازہ بھی نہیں پڑھ سکتا کہنے لگا جی وہ قبرستان دے باہر ہی کھڑا رہا انہیں جنازہ بھی نہیں پڑھیا میں کہا انا للہ و انا الیہ راجعون میں کہا جڑا کوئی 400-500 بندہ آیا جی وہ سارا محرم سی دے واسطے وہ نہیں سی غیر محرم بات سمجھ آ رہی ہے نا ماشاءاللہ اے چیزاں سمجھیا کرو میں کہا 500-400 بندہ 700 بندہ آیا جناب وہ سارا محرم سی دے واسطے وہ تو بھی غیر محرم سی نا اس واسطے نکاح کوئی نہیں ٹوٹدا غیر بات دور نکل دی جا رہی توجہ فرمائیے فرمایا سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ دی بیٹی ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہاڈی دنیا اندر بھی بیوی ہوئے گی تے جنت اندر بھی بیوی ہوئے گی آئیے لوگو صحیح البخاری اندر ایک اور روایت توجہ فرمانا ہے میرے تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی جی تو بیجنا پہلی بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے وفات پا گئیاں نے لوگوں نبی علیہ السلام نے اپنی اس بیوی دے نال بڑا پیار بڑی محبت حتیٰ کہ نبی علیہ السلام سیدہ خدیجہ دی وفات تو بعد نبی علیہ السلام نام لے لے کے رویا کر دے آپ فرمان دے دی خدیجہ خدیجہ یہ خدیجہ خدیجہ یہ ازواج مطہرات دیگر فرمان دیاں نے محبوب جی کے آسی تو آڈی خدمت نہیں کر دیاں تسی ختیجہ ختیجہ کر کے روندے رہندے ہو کی وجہ ہے اور میں منو ختیجہ دے بارے پریشان نہ کریا کروں ختیجہ ختیجہ اسی کیوں جدو میں نبوت دا اعلان کیتا ہے ساری دنیا منو جھوٹا کہندی سی منو پتھر مار دی سی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ او واد خاتون جڑی سب تو پہلے کلمہ پڑھ کے عورتاں جو مسلمان ہوئی ہے نبی علیہ السلام نو دلا سے دیا کر دی نبی علیہ السلام دے نرم پٹیاں کریا کر دے نبی علیہ السلام دا خیال کریا کر دے حتیٰ کہ نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری زندگی سیدہ خدیجہ نو نہیں بھولے جدو نبی علیہ السلام دی بیوی فوت ہو جاندی ہے نبی علیہ السلام اتنے جناب پریشان رہن لگ گئے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ دی بیوی حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام دے کول آئیاں آکے فرماندیاں نے میرے محبوب جی کیوں پریشان رہندے ہو میرے کو دو رشتے نے ایک کموارا رشتہ دے ایک بیوہ رشتہ ہے اگر کہو تے میں پوچھاں جا کہ نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کیڑا جناب کموارا رشتہ کیڑا تے بیوہ کیڑا ہے فرمایا کہ جناب حضرت سودا اے بیوہ رشتہ ہے تے جناب کمواری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دی بیٹی ہے حضرت ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام فرماندے نے جاگے پچھو بات مختصر کریے حتیٰ کہ دوسرے نمبر تے نبی علیہ السلام دا نکاح حضرت سودا دے نال ہویا ہے تے تیسرے نمبر تے سیدہ عائشہ نہ نکاح ہویا ہے آؤ ذرا اے بھی بات ذہن اندر رکھن والی ہے حضرت عائشہ دا نکاح تیسرے نمبر تے نبی علیہ السلام دے نال ہویا ہے آئیے غور کرنا اس بات امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہا پیار کریا کردے سی غور کریا جے میرے والے ویکھو صحیح بخاری اندر روایت امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نا محبت نال پتا شادی تو بعد میاں بیوی دی محبت یقین جانو اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث اندر نبی علیہ السلام دی ایک ایک بات رو محفوظ کر دیتا ہے کدے واسطے میرے واسطے تواڈے واسطے تمام مسلمانوں واسطے نبی علیہ السلام محبت نال پتہ کی فرمایا کردے سی یا عائش بولو یا سارے بولو یا عائش محبت نال عائشہ نہیں عائش
نالے آپ محبت نہ فرمایا کر دے یا حمیرہ 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 کہندے نے سرخ رنگ والی، سرخ رنگ والے نو حمیرہ کیا جان. اماں جی دا رنگ ماشاءاللہ خوبصورت اور سرخی مائر رنگ. نبی علیہ السلام پیار نال کیا کر دے حمیرہ. نبی علیہ السلام عائش کہہ کے پکار دے، حمیرہ کہہ کے پکار دے. خدا دی قسم میری تواڈی روحانی ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک دن امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوے کو محبتیاں مثالاں نے میرے تواڈے واسطے. دعا فرماؤ کہ اللہ تبارک و تعالی ہر گھر اندر اے ماحول پیدا فرما دے. نبی علیہ السلام ایک دن فرما لگے ایڑا جاؤں دا آٹا ہوندا ہے نا، جاؤں دا آٹا، اے دا پانی ہے نا میل چنگی لاؤندا ہے. بولو بولو میل چنگی لاؤندا ہے. ماں جی نے نا یہ ذہن چ گل بٹھائی سی. ایک دن نا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا کے غسل کر کے باہر آئے. نبی علیہ السلام دا نا چہرہ ادھرلے پاسے سی پرلے پاسے، ادھر سی آپ دا منہ مبارک. ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نا آٹا گن کے نا دے پانی رکھیا سی. نبی علیہ السلام نہا کے آئے نا دے منہ آپ دا پرے سی تے ماں جی نے نا وہ کنالی یا اپرات جو بھی سی نا برتن وغیرہ چکیا تے نبی علیہ السلام دے اوتے روڑ دیتا. نبی علیہ السلام فرما لگے عائشہ یہ کی کیتا ہی؟ مسکرا کے فرما لگے محبوب جی تسی آپ ہی کہندے ہو کہ اے پانی میل چنگی لاؤندا تے میں تہاڈے تے تاں پایا. آپ مسکرا کے فرما لگے اے کام کرنا سی تے نہاؤن تو پہلے کر دی، ہن میں نہا کے آئی دوبارہ پھر مینوں نہاؤن والا کر چھڑے. اے کدے واسطے مثالاں نے میرے تہاڈے واسطے معاشرے مسلماناں لئی. اج بیوی کر کے ویکھیں اپنے بندے نالے معاملہ، بولو شام تو پہلے وہ گھر رہندی نہیں کیونکہ ساڈے ماحول نہیں. ماحول ایسا پیدا کیجئے. آئیے توجہ فرمانا غور کرنا. امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے سنن نسائی اندر روایت، سنن نسائی دی بڑی پیاری روایت ہے. نبی علیہ السلام سید عائشہ دنال بڑی محبت کریا کر دے، بڑا پیار فرمایا کر دے، حتیٰ کہ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نے فرمایا کہ میں برتن اندر پانی پیندی، غور کریا جے میں جس برتن اندر پانی پیندی نبی علیہ السلام اوتھے ہونٹ رکھ کے اپنے پانی پیا کر دے جتھے ماں جی دے ہونٹ لگیا کر دے. نبی علیہ السلام اپنے اوتے ہونٹ رکھ کے پانی پیا کر دے. اماں فرما دیا میں ہڈی چوس دی، اس طرح میں ہڈی چوس کے رکھ دین دی. نبی علیہ السلام بھی اوتھے منہ مبارک رکھ کے ہڈی چوسیا کر دے. اللہ جاندا ہے ساڈا جڑا معاشرہ بن گیا ہے. آؤ ماں جی دی شان دے اندر میں معاشرے دا نقص بیان کردا جاواں. ساڈے معاشرے اندر جڑیاں برائیاں پیدا ہو گئیاں نے. بیوی بندے دا جھوٹا نہیں پیندی، بندہ بیوی دا جھوٹا نہیں پینا کیونکہ جراثیم لگ جان گے، انج ہو جائے گا انج ہو جائے گا. نام میرے ویر غور کرے آجے امام کائنات علیہ السلام حضرت عائشہ دے ہونٹاں والی جگہ تے اپنے ہونٹ رکھ کے پانی پیا کر دے. نبی علیہ السلام ہڈی چوسیا کر، نبی اماں عائشہ ہڈی چوسیا کر دیا، نبی علیہ السلام ہڈی چوسیا کر دے. اتنی محبت نبی علیہ السلام فرمایا کر دے. آؤ ذرا غور کرنا ماں جی نبی علیہ السلام نے کتنا پیار کر دیا. ایک دن امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ عائشہ دی گودی اندر سر رکھ کے سو گئے. نبی علیہ السلام نے غور کرو میرے بات ایسا نا نبی علیہ اماں عائشہ بیٹھیاں نے، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹھیاں نے. نبی علیہ السلام اپنا سر مبارک سیدہ عائشہ دی گودی وچ رکھ کے سو گئے. بولو محبت ہے کہ نہیں ہے نا؟ خیر نبی علیہ السلام گود اندر سر رکھ کے سو گئے. صحیح البخاری دی روایت ہے. سید عائشہ فرماندیاں نے میں اپنی لات نہیں ہلائی، میں اپنا جسم نہیں ہلایا. کیوں؟ حالانکہ بندے نو خارش بھی ہوندی ہے، کئی معاملے بن جاندے نے. جب تک نبی علیہ السلام حضرت عائشہ دی گودی اندر سر رکھ کے ستے رہے. ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے جسم نو حرکت نہیں دیتی. کیوں؟ اگر میں لات ہلاواں گی یا آپ ہلاں گی نبی علیہ السلام دی نیند خراب نہ ہو جائے. اتنا محبت
محبت سی میاں بیوی دے درمیان اتنا پیار ہے لوگوں میں انہاں دے باپ دی بھی گل سنا دیاں غار دے اندر نبی علیہ السلام نو فرما دے محبوب جی ٹھہرے آجے نبی علیہ السلام بعد ٹھہرے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نو نیچے تشریف لے آئے حتیٰ کہ غار دی صفائی کر رہے ہیں جڑے سوراخ باقی نے انہوں نے کپڑے پھاڑ پھاڑ کے بند کر دے پہنے لوگوں ایک سوراخ رہ گیا حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایڑی مبارک رکھی ہے وہ سوراخ بھی بند کر دیتا ہے اس واسطے ہو سکتا ہے کوئی موزی چیز نکل کے نبی علیہ السلام نو تکلیف نہ پہنچا دے واہ قربان صدیق میں تواڈے گھرانے تو قربان جاواں میں صدیق تواڈے گھرانے دی عظمت تو قربان جاواں توجہ فرمانا جو پیغام میں دینا چاہ رہا ہوں حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طرح سوراخ دے جناب سوراخ باقی رہ گیا ہے اپنی ایڑی رکھی ہے آپ بیٹھ گئے نے آواز دیتی نبی علیہ السلام نو فرمایا محبوب جی آ جاؤ نیچے نبی علیہ السلام آ گئے تے رب نے آپ دی او دعاواں قبول فرما لیا نے کیڑی دعاواں ابو بکر نے دعا کیتی ہے فرمایا میرے اللہ میریاں 3 دعاواں نے بولو کنیاں دعاواں اللہ میریاں 3 دعاواں نے دعاواں قبول فرما لے پہلی دعا حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک کی تھی ہے اللہ مال میرا ہووے حکم محمد مصطفیٰ دا ہووے صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام اشارہ کرن میں سارا مال دے دیا رب دے رستے اے میرے اللہ دوسری دعا میری اے وے بیٹی میری ہووے بیوی نبی علیہ السلام دی ہووے اللہ میری تیسری دعا اے وے اللہ چہرہ نبی پاک دا ہووے اکھاں ابو بکر دیاں ہون ابو بکر صدیق رج رج نبی پاک دا دیدار کر لوے دعا میں کردہ جے کوئی زبان خاموش نہ روے گرج کے آمین دی آواز آئے اللہ اج راتی نبی علیہ السلام دی خواب اندر زیارت نصیب فرما دے دعاواں کر دے رہا کرو زیارت ہونا قرآن و سنت تو ثابت ہے توجہ فرمانا جو پیغام میں دینا چاہ رہا ہوں اللہ پاک نے ساریاں دعاواں قبول فرما لیاں نے نبی علیہ السلام تھکے ہوئے آئے آپ دی گودی مبارک اندر سر رکھے ہے اوتھے ویکو ماں جی عائشہ دی گودی وچ نبی پاک سر رکھ کے ستے نے ایتھے ویکو ماں جی عائشہ دے باپ ابو بکر دی گودی وچ سر رکھ کے ستے نے تصور دی دنیا کھو جاؤ ذرا اوتھے نبی علیہ السلام سیدہ دی گودی اندر سر رکھ کے ستے نے غار اندر ابو بکر صدیق آپ دے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دی گودی اندر آپ سر رکھ کے ستے ہوئے نے لوگوں ایسا سوراخ اندر کسے موزی شہر نے ڈنگ مار دیتا حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو درد بڑا ہو رہے ہیں نئی لت ہلائی خدا دی قسم ڈنگ برداشت کری کر رہے نے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو ڈنگ برداشت کیتی جاندے نے مگر جسم نہیں ہلایا کہ اگر میں لت ہلائی جسم ہلایا کہ نبی پاک دی نیند خراب نہ ہو جائے ادھر آپ دی بیٹی کہہ رہی ہے اگر میں جسم ہلایا نبی پاک دی نیند خراب نہ ہو جائے لوگوں نقشہ بیان کر رہے ہیں باپ بیٹی دا نبی علیہ السلام نہ کتنا پیار کرنے والے نے آؤ ذرا توجہ کرنا جدوں ہاتھوں زیادہ گل ود گئی ہے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ دی درد دے نال خیر ہو گئی ہے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ دی آنکھ دے وچوں اتھرو نکلے آئے خدا دی قسم امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے مبارک دے پیندا ہے آج میرا اتھرو نکلے زیادہ تو زیادہ مسجد دے اندر گر جائے لوگوں کسے دا آنسو گرے زمین اتے کسے دا آنسو گرے گلی اندر کسے دا آنسو گرے اپنے بستروں پر کسے دا آنسو گرے گلی اندر کسے دا آنسو گرے سڑک دے اوپر کسے دا آنسو گرے زیادہ تو زیادہ مسجد دے اندر گر جائے واہ صدیق میں تواڈی عظمت تو قربان جاواں آپ دے آنسواں دی قدر و قیمت کیا ہے نبی علیہ السلام دے جناب آنسو بھی نکلے آئے تے نبی کائنات جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چہرے مبارک تے گریا ہے۔ آپ فرمان دے یار صدیق کی گل ہے؟ فرمایا محبوب جی اے معاملہ بن گیا۔ نبی علیہ السلام فرمان دے نے پہلے کیوں نے دسیا محبوب جی تواڈی نیند خراب نہ کتے ہو جائے۔ آپ ویکھو خاندان صدیق دا کتنا پیار کر رہا ہے۔ آؤ لوگوں ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دی عظمت بیان کر رہے ہیں۔ اس واسطے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیتا گیا اے محبوب جی تانوں سب تو زیادہ کدے نال پیار ہے؟ نبی علیہ السلام فرماندے نے عائشہ دے نال پیار ہے۔ عائشہ نال آپ نے سوال کیتا گیا محبوب جی تانوں سب تو زیادہ کدے نال پیار ہے؟ نبی علیہ السلام فرماندے نے عائشہ دے نال پیار ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا محبوب جی مرداں چوں کدے نال سب تو زیادہ پیار ہے؟ نبی علیہ السلام فرماندے نے عائشہ دے بابا ابو بکر نال پیار ہے۔ دعا فرماؤ اللہ جتے ہستیاں لیٹیاں نے اللہ کروڑاں رحمتہ فرما دے۔ ایک خاندان دا نبی پاک ایک میں نا اس بات بھی غور کرو نبی علیہ السلام لوگ چل کے نبی علیہ السلام دے گھر آندے نے پر صدیق دا گھر او گھر ہے کہ نبوت چل کے اس گھر دے اندر آپ جاندی۔ نبی علیہ السلام آپ جایا کر دے سارے صحابہ چل کے نبی علیہ السلام دے در تے آندے۔ صدیقہ کائنات دے اس گھر نو میں سلام پیش کرنا خدا دی قسم ہے جس گھر دے اندر نبی علیہ السلام آپ چل کے جایا کر دے اللہ قیامت والے دن انہاں ہستیاں دی زیارت تے اللہ دیدار اللہ ساتھ نصیب فرما تھے تاکہ اسی اپنی اکھاں نال ویکھیے او کیسے عظیم لوگ نے۔ آؤ لوگوں ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء۔ آؤ ذرا غور فرمایا جیسے بات ماں جی عائشہ فرمایا کر دیا سن اللہ پاک نبی علیہ السلام نو دنیا تو لجام تو پہلے چاند دن قبل چوڑا جا وکر رہندا سی۔ نبی پاک علیہ السلام اے اللہ نے شرم منو بھی عطا فرمایا ہے۔ لوگوں ساریاں بیویاں دے وچوں شرم منو بھی اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ نبی علیہ السلام دی لاڈلی بیوی سید عائشہ فرمایا کر دیا سن غور کرے آجے نبی علیہ السلام بیماری دے عالم اندر نے نبی علیہ السلام دا تیمارداری کرنے واسطے پتہ لین واسطے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دا ویر عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ نو آئے نبی علیہ السلام دی بیمار برسی کرنے واسطے آئے نے انہاں دے کول مسواک پھڑی ہے بولو کی نبی علیہ السلام مسواک دے نال بڑا پیار کر دے سن۔ نبی علیہ السلام نے ویکھیا مسواک پھڑی ہوئی ہے نبی علیہ السلام اس طرح ٹک ٹکی لگا کے مسواک ویندے جا رہے نے حضرت ماں جی عائشہ فرماندیاں سمجھ گئیاں نبی علیہ السلام مسواک والے ویکھ دے پے نے اما عائشہ نبی پاک علیہ السلام نو فرماندیاں نے اے محبوب جی کیا تواڈا دل مسواک کرن تے کردا ہے؟ نبی علیہ السلام نے سر مبارک ہلایا فرمایا ہاں ہاں عائشہ میرا مسواک کرنو دل کردہ ہے۔ حضرت ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ویر کو مسواک لئیے نبی علیہ السلام دے منہ مبارک اندر ڈال دیتی ہے۔ لوگوں بیماری دی وجہ دے نال جسم کمزور ہو چکے آئے نبی علیہ السلام دے کو مسواک چتھی نہیں گئی۔ حضرت ماں جی عائشہ فرماندیاں نے نبی علیہ السلام دے کو مسواک نہ چتھی گئی فرمایا کہ میں نبی پاک علیہ السلام دے او مسواک موچو نکالی ہے اوہی تھوک مبارک والی مسواک میں اپنے منہ اندر پا لئیے فرمایا میں چتھ کے نرم کر کے نبی علیہ السلام دے منہ مبارک اندر پا دیتی ہے۔ ماں جی عائشہ فرماندیاں نے میں او خوش نصیب عورت ہاں میں او خوش نصیب عورت ہاں نبی علیہ السلام دنیا تو جا رہے نے نبی پاک دا تھوک اور اللہ نے میرا تھوک آپس اندر ملا چھوڑیا ہے۔ اللہ پاک نے تھوک نبی علیہ السلام دا میرے تھوک نہ ملا دیتا ہے اور نبی علیہ السلام اس وقت بھی سیدہ دی گودی اندر آپ سر رکھ کے آرام فرما رہے نے۔ آئیے لوگوں ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دی شان و عظمت سن دے جانا میں جو پیغام دینا چاہنا غور فرمایا جائے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو نبی پاک دا نام آئے نا
تے ذرا کل کلا کے درود پڑھیا کرو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اجے بھی سارے دی آواز نہیں آئی. جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں پتا ہے دا کنا فائدہ ہویا ہے. اللہ نے تو آڑے 10 گناہ معاف کیتے نے, 10 نیکیاں رب نے دے دیتیاں نے, تے 10 درجے رب نے جنت وچ بلند کر دیتے نے. اور قیامت والے دن جیڑا آپ دی ذات درود پڑھدا ہوئے گا نبی علیہ السلام دا ساتھ بھی مل جائے گا. جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا نام بھی افضل ہے, آپ دا رتبہ بھی افضل ہے, آپ دا منصب بھی افضل ہے. اللہ پہچانن دی توفیق نصیب فرماتے. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں, میرے آقا کا منصب جدا ہے. نبی پاک دے منصب نو جان دے ہو او بولو. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں, میرے آقا کا منصب جدا ہے. وہ امام صف انبیاء ہیں, ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. اور سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں, میرے آقا کا منصب جدا ہے. وہ امام صف انبیاء ہیں, ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. کوئی لفظوں میں کیسے بتائے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. کوئی لفظوں میں کیسے بتائے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے, توجہ, میں نے قرآن سنت میں پڑھا ہے, بس اللہ ہی ان سے بڑا ہے. میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے, بس اللہ ہی ان سے بڑا ہے. نام تم نے جنت کا سنا ہے, میں نے اس کا نظارہ کیا ہے. نام تم نے جنت کا سنا ہے, میں نے اس کا نظارہ کیا ہے. میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں, ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں, میرے آقا کا منصب جدا ہے. وہ امام صف انبیاء ہیں, ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. آخری گل بڑی پیاری ہے, اور مستقل ان کی چوکھٹ عطا ہو, میرے مولا میری التجا ہے. اور مستقل ان کی چوکھٹ عطا ہو, میرے مولا میری التجا ہے. کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں, باب جبریل میرا پتہ ہے. آؤ امام کائنات جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماؤ اللہ پاک اس سونے پیغمبر دا دنیا چ بھی سانو منن والا بنا دے تے قیامت والے دن ساتھ نصیب فرما دے۔ آئیے توجہ فرماؤ جو میں پیغام دینا چاہنا غور فرمائیے۔ فرمایا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی علیہ السلام دی پیاری بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن نبی علیہ السلام دے کولوں ازواج مطہرات نے مطالبہ کیتا ہے، چونکہ فتوحات جڑیاں ودیاں جا رہی نے، بیت المال دے اندر مال کافی کٹھا ہو گیا ہے، ازواج مطہرات نے کٹھیاں کے فیصلہ کیتا ہے نبی علیہ السلام مان گئے اسی انہاں کولوں سوال کرانگے سانو بھی زیورات لے کے دیو۔ انہاں دنیا دے مال دا مطالبہ کرن دیاں گلاں کیتیاں، غور کرنا نبی کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گیا، ساری ازواج مطارق کٹھیاں ہو کے بیٹھیاں نے، نبی علیہ السلام آئے نا، غور کرے آجے نبی پاک نو ویکھیا تو ساریاں بیویاں کھلر گئیاں، سارے کے پیچھے ہو گئیاں۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں خیر ہے نہیں یا رسول اللہ کوئی گا، فرمایا جیسے چار بیویاں کٹھیاں ہوں گالتے کو ہندی ہے، جیسے چار بیبیاں کٹھیاں ہوں گالتے کو ہندی ہے۔ فرمایا نہیں محبوب جی کوئی گال نہیں، سیدہ عائشہ فرماندیاں محبوب جی میں دسنی ہاں اے کہندیاں نے کہ سانو بھی دنیا دا مال چاہیدا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے میرا گھر ہووے دنیا دا مال ہووے اے دو شاواں کٹھیاں نہیں ہو سکدیاں۔ غور فرمایا جے میں جو پیغام دینا چاہ رہا ہاں، نبی علیہ السلام نے قسم اٹھا لی ایک مہینہ میں گھر نہیں آنا، ایک مہینہ بولو گھر نہیں آنا، ایک مہینہ ایلا کر لیا نبی پاک علیہ السلام نے، ایک مہینہ گھر نہیں آنا۔ لوگوں منافقین نے خبراں پھلا دیتیاں، نبی علیہ السلام نے ازواج مطہرات نو طلاقاں دے دیتیاں، نعوذ باللہ۔ نبی علیہ السلام نے بیویاں نو چھوڑ دیتا، منافقین نے خبراں پھیلا دیتیاں نے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے اپنی بیٹی نو ملن واسطے، پوچھن واسطے کی معاملہ بنیا ہے۔ حضرت عمر بھی آئے اپنی بیٹی سیدہ حفصہ دے کول آئے نے، آگے پوچھا میں کی معاملہ بن گیا ہے۔ نبی علیہ السلام دے کولو سیدنا عمر اجازت منگ دے پہنے، لوگوں پہلی واری اجازت منگی اجازت نہ ملی، دوسری واری پھر منگی نہ ملی، تیسری واری پھر اجازت منگی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آ جاؤ، عمر گئے۔ نبی علیہ السلام نے جا کے ابو بکر حضرت عمر فرماندے نے محبوب جی کی معاملہ بن گیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے گلاں باتاں نے۔ نبی پاک علیہ السلام نے سیدنا عمر فرماندے محبوب جی اسی تے خبراں سنیاں نے تسی بیویاں نو طلاقاں دے دتیاں نے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے نا عمر میں کسے نو طلاق نہیں دیتی۔ حضرت عمر فرماندے نے محبوب جی اگر اجازت ہوئے تے میں جا کے اعلان کر دیاں، لوگاں نو دس دیاں، معاملہ بہتر ہی ہے۔ فرمایا جا کے دس دے، لوگوں بات کرنا مقصد دے وے۔ نبی علیہ السلام نے قسم اٹھا لئی میں ایک مہینہ گھر نہیں آنا۔ جدوں نبی علیہ السلام 29 دن ہوئے نے، 29 دن ہوئے تے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جڑے نے نبی پاک علیہ السلام سیدہ عائشہ دے حجرے اندر چلے گئے۔ اما عائشہ فرماندیاں محبوب جی تسی دے گل کہندے سو میں تے ایک مہینہ گھر نہیں آنا تے 29 دن ہوئے نے۔ نبی پاک فرماندے نے عائشہ عربی مہینہ کدی 29 دا بھی ہوندا ہے، 30 دا بھی ہوندا ہے تے 29 دا بھی۔ اور اس واقعہ جو پتہ چلا انگلیاں تے دن گن کے اما عائشہ نے کڈے نے، آج ایک دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، آخر گن دے سان تے 29 دن دا ذکر فرمایا ہے۔ آج فرمایا کہ 29 دن ہوئے نے۔ لوگوں نبی علیہ السلام سدھا حضرت عائشہ دے حجرے اندر گئے۔ غور کریا جو پیغام دینا چاہنا وا، نبی پاک علیہ السلام دی پیاری بیوی ہے، نبی علیہ السلام دی لاڈلی بیوی ہے، جدے بارے امام کائنات فرمایا کر دے اے میرے اللہ قیامت والے دے میری پکڑ نہ کرنا، میرا زیادہ دل سیدہ عائشہ وال مائل ہوندا ہے، اللہ میرا دل تواڈے ہاتھ اندر ہے، اللہ قیامت والے دن پکڑ نہ کرنا۔ آؤ لوگو امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری بیوی سیدہ عائشہ دی گل سنا رہے ہیں، توجہ نہ سنیا جائے۔ نبی علیہ السلام دی عادت مبارکہ ہوندی سی، نبی پاک علیہ السلام نے سفر تے روانہ ہونا ہوندا ہے، نبی پاک علیہ السلام
کرا اندازی کر دے اپنی بیویاں دے نام لکھ کے اس طرح کرا ڈال دے جے دے نام کرا نکلدا ہے نبی علیہ السلام اس بیوی نو نال لے کے سفر تے روانہ ہو جاندے لوگوں غزوہ بنی مستلق ہے غزوہ بنی مستلق ہے نبی علیہ السلام نے تیاریاں کر لیاں نے نبی علیہ السلام نے بیویاں دے درمیان کرا ڈالے ہے حضرت ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام نکلے ہے ماں جی عائشہ نو نال لے کے نبی علیہ السلام چلے اس طرح حوض ڈولی نما بنایا ہوندا ہے جدے وچ ازواج مطہرات بیٹھیاں کر دیاں اور 4 صحابہ انہوں اونٹ دے اتے رکھیا کر دے ایر حوض تیار کر لیا گیا ہے حضرت ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حوض اندر ڈولی اندر بیٹھ جاندیاں نے لوگوں سفر روانہ ہو جاندہ ہے سفر جا رہا ہے لوگوں سفر جاری ہو ساری ہے ایک مقام تے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپسی دے ایسنا جناب پڑاؤ ڈالیا نبی علیہ السلام نے ایک مقام تے پڑاؤ ڈالیا ہے خدا واسطے گلاں ذرا محبت دے نال سنن والیاں پیار نال واہ ماما اما عائشہ میں تواڈی عزت کی بیان کراں واہ اما میں تواڈی شان کی بیان کراں واپسی تے نبی علیہ السلام نے ایسنا پڑاؤ ڈالیا ہے صحابہ اکرام نے حوض اتار کے نیچے رکھ دیتا ہے حضرت اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نو حاجت ہوندی ہے اما جی دور چلے گئیاں پیشاب وغیرہ کرن واسطے اما جی دے گلے اندر ہار ہے جو اپنی بہن دے کولو آریتن منگ کے لے کے آئیاں سان ایسنا جناب اتھو اٹھن لگیاں ہاتھ وجہ تے ہاتھ ٹوٹ گیا ہار بڑا قیمتی ہے تے اتھے اما عائشہ نو پتہ نہ چل سکے لوگو ادھرو اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایسنا آ کے حوض اندر بیٹھ جاندیاں نے اما جی عائشہ فرماندیاں نے میں اپنے اسنا گلے تے ہاتھ مارے تے ہار کوئی نہ فرمایا پریشان ہو گئی میں تے مانگ کے لے کے آئی سا میں آریتن لے کے آئی سا میں کی جواب دے آنگی حضرت ماں جی عائشہ اس حوض وچوں نکلیاں فرمایا جتھے حاجت واسطے گئیاں نے اوتھے پہنچیاں اسرا موتی کٹھے کر رہیاں ہار کٹھا کر رہیاں نے ادھر امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ارہلو چلو چلو چلیے ادھر صحابہ اکرام نے حوض اٹھایا ہے نبی علیہ السلام دی بیوی دا حوض اٹھا گئے ایسا اونٹ تے رکھ دیتا ہے چونکہ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وزن بھی بڑا کم ہے وزن بڑا تھوڑا اما جی دا صحابہ نو پتہ نہ لگ سکے اما جی دا حوض اٹھا گئے ایسا اونٹ تے رکھ دیتا ہے صحابہ اکرام بھی چلے نبی علیہ السلام بھی لوگوں کافرہ روانہ ہو گیا ہے لوگوں ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دوبارہ اپنے مقام تے آئیاں آکے بھی کیا جناب تے قافلہ ہے ہی کو نہیں چلا گیا ماں جی عائشہ بڑیاں پریشان ہوندیاں نے اما جی بڑیاں پریشان ہو گئیاں لوگوں اس قافلے اندر نبی علیہ السلام بھی موجود نے اس قافلے اندر صحابہ اکرام بھی موجود نے صحابہ اکرام نو پتہ نہ چل سکے نبی علیہ السلام بہت بڑے غیرت والے نے لوگوں نبی علیہ السلام تو بڑھ کے غیرت اللہ کائنات اندر دکھاؤ نبی علیہ السلام دی بیوی پیچھے رہ گئی ہے نبی علیہ السلام دی چلے گا نبی علیہ السلام نو پتہ نہ چل سکے ہن سارے ذرا مل کے بولے جے غیب دا علم جانن والا کون ہے غیب دا علم جانن والا کون ہے جے نبی علیہ السلام نو پتہ ہوندا کدی اپنی بیوی نو پیچھے نہ چھڑ کے آوندے لوگوں نبی علیہ السلام دی عزت نبی علیہ السلام دا حرم ہے غور کرنا جو پیغام میں دینا چاہنا ہوں ایسا جناب قافلہ روانہ ہو گیا ہے امام کائنات علیہ السلام دی یاد مبارکہ ہوندی سی نبی علیہ السلام ایک صحابی دی ڈیوٹی لگان دے اگر کسے قافلے دی کوئی شہر رہ گئی ہے تو کٹھا کر کے واپسی تے نال لے آویں ادھر جناب حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں بوڑھے جے صحابی نے کمزور جے صحابی نے بوڑھے جے صحابی نے نبی علیہ السلام نے قافلے تو پیچھے ڈیوٹی لائی ہے اے صفوان اگر کوئی شہر رہ جاوے ایسا او لے آمی حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہا ہے قافلے تو پیچھے پیچھے آ رہے ہیں اما جی عائشہ فرماندیاں نے چلو کوئی نہیں ایتھے میں لیٹ جانی اما جی اتھے لیٹیاں اما جی دی
اکھ لگ جاندی ہے۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کافرے تو پیچھے رہ گئے نے، ویکھن ڈے نے کسے دی کوئی شے رہ گئی ہے، کہن لگے قافلے جو کسے دی کوئی شے رہ گئی ہے۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل دیاں جدو قریب آئے تے انہاں نے ماں جی عائشہ نو پردے دیاں ایتاں نازل ہون تو پہلے ویکھیا ہویا سی۔ حضرت صفوان بڑے پریشان ہو گئے، کہن لگے اما عائشہ ایتھے کیویں رہ گئیاں نے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہے نے۔ حضرت صفوان انا للہ پڑھ دے پے نے، اما جی نے آواز سنی، اما جی اٹھ پیاں نے۔ حضرت صفوان کہن لگے میں کوئی گل حضرت عائشہ حضرت صفوان دے نال کوئی نہ کیتی۔ حضرت صفوان کہندے ماں جی دے نال میں کوئی گل نہیں کیتی، حتیٰ کہ حضرت صفوان نے اونٹ نو نیچے بٹھا دیتا ہے۔ حضرت ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح اونٹ تے بیٹھ گئیاں نے تے مدینے وال سفر روانہ ہو گیا ہے۔ لوگوں جدو مدینہ قریب آیا، عبداللہ بن ابی بن سلول رئیس المنافقین جیڑا نبی علیہ السلام دا دشمن ہے منافق، انہیں ویکھیا، انہیں کیا لے اج گل میرے ہاتھ آ گئی ہے، اس بدبخت نے اما جی عائشہ دے اوتے زنا دیاں تہمتاں لا چھڑیاں نے۔ کہن لگیا کہ جناب صفوان دے نال نعوذ باللہ عائشہ دے غلط تعلقات نے، حالانکہ عائشہ کیوں پیچھے رہ گئیاں، حضرت صفوان دے نال عائشہ دے غلط تعلقات نعوذ باللہ۔ انہیں جناب حضرت حسان نو بھی نال ملا لیا، حضرت حمنہ بنت جاش نو بھی نال ملا لیا، حضرت جناب ایک اور صحابی بدری ان بھی نال ملا لیا، مستانو حضرت مستہ حضرت حسان حمنہ بنت جاش نبی علیہ السلام دی سالی لگ دی ہے۔ لوگوں فتنہ جیڑا قتل نالوں بھی زیادہ برا ہوندا ہے، انہیں صحابہ اکرام نو نال ملا لیا، پورے مدینے اندر طوفان بدتمیزی پھیلا دیتی ہے۔ لاؤ جی حضرت عائشہ دا کوئی غلط تعلقات ہے، نبی علیہ السلام نو پتہ چلدا، غور کرے آجے نبی علیہ السلام نو پتہ چلدا، نبی علیہ السلام بڑے پریشان ہوندے نے۔ حضرت ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اتنیاں پولیاں پالیاں نے، حضرت ماں جی عائشہ نو کوئی پتہ نہیں، نبی علیہ السلام دے محبت والے انداز بھی بدل جاندے نے۔ نبی علیہ السلام باریاں آگے پتہ لے کے چلے جاندے۔ حضرت امی عائشہ فرماندیاں میں دل اندر سوچیا کر دی، اگے نبی پاک آوندے سن میرے نال محبت دیاں گلاں کر دے، اور نبی علیہ السلام بارویں پتہ لے کے چلے جاندے۔ امی عائشہ فرماندیاں مینوں تیز بخار ہو گیا۔ نبی علیہ السلام دروازے اندر کھڑے ہو کے فرمایا پتہ لے کے اندر بھی نہیں آئے، چلے گئے۔ حضرت عائشہ فرماندیاں مینوں کوئی پتہ نہیں، نبی علیہ السلام دے تاثرات بدل گئے نے۔ ایک دن حضرت مستہ دی ماں آئی ہے، صبح آئی آ کے فرماندی عائشہ آؤ چلیے حاجت واسطے۔ حضرت اما عائشہ نو ہجے بھی کوئی بات دا علم نہیں۔ حضرت مستہ رضی اللہ تعالیٰ دی والدہ حضرت اما جی عائشہ دے نال جا رہیاں نے، حضرت مستہ دی والدہ نو ٹھوکر لگی ہے، گردیاں کہن لگیاں تائسا مستہ، اے مستہ تو ہلاک ہو جائے، اے مستہ تو برباد ہو جائے۔ اما جی عائشہ فرماندیاں نے اما کیوں حضرت مستہ نو گالیاں دینی ہے، کیوں مستہ نو برا کہنی ہے، مستہ دے بدری صحابی کیوں برا کہنی ہے۔ حضرت ماں جی عائشہ فرماندیاں نے کیوں برا کہندیاں ہو۔ حضرت مستہ دی ماں بولی، کہن لگی پولی پالی عائشہ تینوں کوئی پتہ نہیں تیرے بارے تے اے طوفان بدتمیزی ہے، اے جناب اے گلاں پھیلائیاں ہوئیاں نے انہاں لوگاں نے۔ حضرت اما عائشہ فرماندیاں مینوں پیشاب کرنا بھول گیا، کہن لگیاں میرا تے جناب حال ہی برا ہو گیا، میں اپنے گھر دے اندر آ کے تے چار پائی تے لیٹ جانی ہاں۔ نبی علیہ السلام نو اج پتہ چلے، اما عائشہ فرماندیاں نے اج پتہ چلیا نبی علیہ السلام دے تاثرات کیوں بدلے ہوئے نے۔ غور کریا جو پیغام دینا چاہنا وا۔ ایک دن امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اما عائشہ فرماندیاں نے آج میں نبی پاک علیہ السلام دے نال گل دو حرفی کرنی ہے۔ نبی علیہ السلام آن گے میں کہاں کہ نبی علیہ السلام نو محبوب جی میں اپنے باپ دے گھر چلی جاواں تو چلو پتہ چل جائے گا نبی علیہ السلام جان دیں دے یا نہیں جان دیں دے۔ نبی علیہ السلام آئے، حضرت اما عائشہ فرماندیاں نے اے محبوب جی اگر کہو تے میں اپنے باپ دے گھر چلی جاواں۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے عائشہ جا چلی جا،
نبی علیہ السلام نے اے اگے فرمایا کر دے عائشہ کلیا نہیں جانا، کسے بچے دی ڈیوٹی لاندے جا چھوڑ کے آج میرے پیغمبر فرماندے نے عائشہ جا چلی جا اپنے باپ دے گھر۔ حضرت ام عائشہ فرماندیاں میرا جگر پھٹ گیا، میں تے میرے حالات ہی اور بدل گئی یار۔ اج نبی علیہ السلام نے بھی کہہ دیتا عائشہ جا اپنے باپ دے گھر چلی جا۔ حضرت ام عائشہ فرماندیاں میں روندی روندی اپنے باپ اندر گھر چلے گئی جا کے میں دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ فرماندے نے عائشہ جے اپنی مرضی نہ لائی ہو تے ساڈے گھر وچ تیرے واسطے کوئی جگہ نہیں۔ اب دیکھو با حیا اور با وفا ابو بکر نبی علیہ السلام دا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جے نبی علیہ السلام دی مرضی نال آئی ہو تے آ جاؤ۔ ام عائشہ فرماندیاں نے ابا جان میں اپنی مرضی دے نال نہیں آئی، میں نبی علیہ السلام دے حکم نال آئی ہاں۔ لوگو ادھروں نبی علیہ السلام بھی پریشان مسجد نبوی اندر نبی علیہ السلام صحابہ اکرام نو کٹھیاں فرما لیا اے میرے صحابہ دسو میری عائشہ دے بارے تہاڈا کی خیال ہے؟ سارے صحابہ اکرام اپنا اپنا موقع بیان کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام سیدنا عمر نو فرماندے نے اے عمر دس میری عائشہ دے بارے تیرا کی خیال ہے؟ غور کریا جن حضرت عمر فرماندے نے اے محبوب جی میں زیادہ گلاں نہیں کرنیاں چاہندا، میں صرف ایک بات دا جواب لینا چاہنا۔ اور لوگوں ماں جی عائشہ دی شان سننے والو، ماں جی عائشہ دی عزت سننے والو، ماں جی عائشہ دا وقار سننے والو، حضرت عمر رضی اللہ فرمانے لگے اے محبوب جی میں زیادہ گلاں تواڈے نال نہیں کرنیاں، مینوں ایک بات دا جواب دے دو، صرف ایک بات دا جواب دے دو۔ حضرت عائشہ دے نال نکاح تساں آپ کیتا ہے یا اللہ دے حکم نال کیتا ہے؟ واہ اما جتھے لیٹیاں اللہ بے شمار رحمتہ فرما دے۔ حضرت عمر فرماندے نے اے محبوب جی تسی عائشہ دے نال نکاح تساں آپ کیتا ہے یا اللہ دے حکم دے نال کیتا ہے؟ نبی علیہ السلام فرمان لگے اے عمر جے پوچھنا ہے میں حضرت عائشہ دے نال نکاح آپ نہیں کیتا، میں اللہ دے حکم دے نال کیتا ہے۔ سیدنا عمر دے الفاظ سننا مظفر کالونی دے رہنے والوں ارد گرد تو آنے والوں سننا۔ حضرت عمر کی فرمانے لگے اے محبوب جی بے فکر ہو جاؤ، میں اپنے علم دے مطابق یہ بات کہہ رہی ہوں یہ رب دا عائشہ انتخاب ہے، پھر سن لو میرے کولوں رب دا انتخاب گندا نہیں ہو سکتا۔ رب بھی پاک ہے، تسی بھی پاک ہو، تواڈا بستر بھی پاک ہے، رب دا انتخاب غلط نہیں ہو سکتا۔ اور حضرت عمر نے جیڑیاں گلاں اتھے کیتیاں نے خدا دی قسم سورہ نور دیاں 18 آیتاں بنا کے اللہ نے سیدہ عائشہ دی شان وچ نازل فرما دیتیاں اور قرآن دی آیتاں بنا دیتیاں، اور رب نے اعلان فرما دیتا قیامت تک آنے والے جتنے مسلمان سورہ نور پڑھ دے رہن گے ماں جی عائشہ صدیقہ دی انشاءاللہ برات اور عزت اور پاک دامنی انشاءاللہ بیان کر دے رہن گے انشاءاللہ۔ یہ بیان ہوندی رہے گی ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دی برات نازل ہوندی رہے گی اور مسلمان پڑھ دے رہن گے اور بیان ہوندی رہے گی۔ لوگوں آخری بات توجہ دے نال سنیے، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیا اور سیدنا عمر کو موقف لیا اپنے گھر چلے گئے۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ دے گھر اندر چلے گئے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ دا دروازہ کھٹکھٹایا، خدا واسطے گل غور نہ سنے آجے۔ نبی علیہ السلام نے سیدنا ابو بکر نے ویکھیا نبی علیہ السلام دا سامنا نہ کر پائے، اپنے گھروں نکل گئے تے دور چلے گئے، نبی علیہ السلام دا دیدار نبی علیہ السلام دا ملاقات نہ کر سکے۔ یار میری بیٹی تے عذاب لگ گیا، لوگ دعا کر دیو اللہ سارے دیاں تیاں پیڑاں دی عزت محفوظ فرما لے، اللہ سارے دیاں عزتاں بحال فرمائے، اللہ سارے دے عزتاں دی حفاظت فرمائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی نبی علیہ السلام نو ویکھیا، گھروں نکل گیا، نبی علیہ السلام نو نہ ویکھ سکے۔ ہم نبی علیہ السلام سیدہ عائشہ دے کول بیٹھ گئے، لوگوں ماں جی رو رو کے ہڈیاں دا ٹانچا بن گئیاں۔ اماں فرماندیاں نے میری اکھاں جو پانی مک گیا، میری اکھاں چو پانی مک گیا، ہڈیاں دا پنجر بن گئیاں۔
نبی علیہ السلام فرما دینے عائشہ جے کردے کلو گناہ ہو گیا تے رب کلو معافی مانگ لے رب معاف کرن والا ہے۔ حضرت عائشہ فرما دیاں محبوب جی تسی بھی یہ گلاں کرنیاں شروع کر دیتیاں نے۔ فرمایا بتقاضا بشریت اگر گناہ ہو گیا تے رب کلو معافی مانگ لے۔ ادھر گلاں کر دے رہے نبی علیہ السلام دا چہرہ زمین وال جھک جاندا ہے۔ نبی علیہ السلام تے وحی دا نزول ہو گیا، نبی علیہ السلام تے وحی ہٹی، نبی علیہ السلام نے رخ انور چکیا۔ آپ فرما دینے عائشہ مبارک ہوئے، عائشہ مبارک ہوئے، تیری شان اللہ نے آسمانہ تو بیان فرما دیتی ہے۔ فرمایا عائشہ تو خوش نصیب ہے جدی برات اللہ نے آسمان تو نازل فرمائی ہے۔ لوگوں سیدہ مریم تے الزام لگے بچے نے دودھ پیندے بچے حضرت عیسیٰ نے گواہی دیتی ہے۔ لوگوں جریج ولی تے الزام لگا دودھ پیندے نے گواہی دیتی ہے۔ حضرت یوسف پیغمبر تے الزام لگا انہاں دے خاندان دے لوگاں نے گواہی دیتی ہے۔ لوگوں ماں جی عائشہ دی عظمت میں کی بیان کر سکدا واں؟ اج ماں جی عائشہ تے زنا دیاں تہمتاں لگیاں نے، لوگوں کوئی گواہی نہیں دے رہا بلکہ آسمانہ تو رب گواہی دے رہا ہے۔ آپ فرماتے نے عائشہ مبارک ہوئے تیریاں براتاں اللہ نے آسمان تو نازل فرما دیتیاں نے۔ اماں جی خوش ہو گئیاں، حضرت مہربان فرما دیاں نے عائشہ اٹھ نبی علیہ السلام دا شکر ادا کر۔ واہ اماں عائشہ میں تواڈی عزت و عظمت و قربان۔ حضرت ماں جی عائشہ فرما دیاں نے اماں جی میں نبی علیہ السلام دا شکر بعد اندر ادا کرانگی، پہلے میں اس رب دا شکر ادا کرانگی کیونکہ نبی علیہ السلام دی شک اندر آ گئے سن۔ انہوں نے بھی کہتا ہے عائشہ جے گناہ ہو گئی تو رب کو معافی مانگ لے، اور میں آپ نے میں سب تو پہلے رب دا شکر ادا کرانگی۔ لوگوں ماں جی عائشہ نے سب تو پہلے رب دا شکر ادا فرمایا ہے اور پھر نبی علیہ السلام دا شکر ادا کیتا ہے۔ لوگوں ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم خاتون ہے جنہ دی برات اللہ تبارک و تعالی نے آسمان تو سورہ نور دیاں او 18 آیتاں جو سیدنا عمر نے گلاں کیتیاں نبی علیہ السلام دے نال وہی آیتاں بنا کے سبحانک ھذا بہتان عظیم فرمایا عائشہ پاک انہاں ظالماں نے بہتان لایا ہے۔ اس واسطے ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ 17 رمضان نو اللہ نو پیاریاں ہو گئیاں۔ دعا فرماؤ ساڈیاں ماواں جتھے بھی لیٹیاں نے ازواج مطہرات صحابہ اکرام تابعین اعظام اللہ جتھے لیٹے نے اللہ قبر تے بے شمار رحمت فرما دے، اللہ قیامت والے دن انہاں دا ساتھ بھی نصیب فرما دینا۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔